السلام دوستوں علیکم۔ کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج آپ کو بتائیں گے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقے جلائی میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین اور دونوں طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بعلبک تھا جو دمشق سے تقریباً 2 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ اس شہر میں بعل نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ لوگوں سے اسے اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہے اس شہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے در پر ہو گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ درخت کا سایہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی گئی۔ قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی پر قدرت نہ رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جس میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب کہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھائے گا۔ اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ دنیائی زندگی کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو اور پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب
گنجان ہو گئے ہو اور پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی۔ خلاصہ، جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی ہے۔ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کافروں کے لیے 50,000 سال کی قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی عند اللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گھٹ گھٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ اور اپنے بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔